اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل۔ ہم بدایۃ النحو پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے اسم متمکن، اسم غیر متمکن کی تعریف پڑھی تھی، نیز مبنی الاصل کی مشابہت کے کیا کیا طریقے ہیں اسے ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اسم غیر متمکن کی قسمیں پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسم غیر متمکن کی قسمیں۔ اسم غیر متمکن کی بہت قسمیں ہیں، جن میں یہ 8 مشہور ہیں۔ اسم غیر متمکن کی بہت ساری قسمیں ہیں، جو 8 مشہور ہیں، مصنف انہیں بیان کر رہے ہیں۔ اول، ضمیر۔ ضمیر کیا ہے آگے بیان کریں گے، یعنی جتنی قسمیں ہیں ہر ایک کو آگے انشاءاللہ عز و جل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اول، ضمیر۔ دوم، اسم اشارہ جیسے ھذا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ سوم، اسم موصول الذی، اللذان وغیرہ۔ چہارم، اسم فعل جیسے نزالی وغیرہ استعمال ہوا، ٹھیک ہے نا۔ پنجم، اسم صوت، اور ششم اسم ظرف۔ ہفتم، اسم کنایہ۔ ہشتم، مرکب بنائی۔ ان تمام کو انشاءاللہ عز و جل آگے بیان کریں گے۔ اور بعض اقسام یہ ہیں: مرکب منع صرف کا جزء اول، یہ بھی مرکب منع صرف کا جو جزء اول ہوتا ہے یہ بھی اس میں غیر متمکن ہوتا ہے۔ منادہ مفرد معرفہ، اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ بھی اس میں غیر متمکن ہوتا ہے، جیسے یا زیدو۔ لائے نفی جنس کا اسم جو نہ معرفہ ہو، نہ مضاف ہو، نہ مشابہ مضاف ہو، جیسے لا رجلا، ٹھیک ہے، مضاف بھی نہیں، مشابہ مضاف بھی نہیں، اور معرفہ بھی نہیں۔ لائے نفی جنس کا وہ اسم ہے جو نہ معرفہ بھی نہ ہو اور مضاف بھی نہ ہو، مشابہ مضاف بھی نہ ہو، وہ بھی کیا ہوتا ہے، اس میں غیر متمکن ہوتا ہے، جیسے کہ لا رجلا۔ مضاف بجملہ، یعنی جو جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے وہ بھی اس میں غیر متمکن ہوتا ہے، جیسے یومئذ جو آیت کریمہ اس سے پہلے مذکور ہے، یومئذ یود الذین، اس طرح کچھ آیت کریمہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ یوم جو ہے مضاف ہے جملے کی طرف، اس لیے یوم اس میں غیر متمکن ہے، کیونکہ جو جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے وہ اس میں غیر متمکن ہوتا ہے۔ اس میں استفہام، جن اسما کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے تو وہ بھی اس میں غیر متمکن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حمزہ استفہام کے مشابہ ہیں معنی استفہام میں۔ اس میں شرط، اس میں شرط بھی اس میں غیر متمکن ہے، کیونکہ یہ جو ادات شرط ان ہے اس کے مشابہ ہیں۔ ان کیونکہ حرف ہے، ان جو ہے یہ اسم یا فعل نہیں ہے بلکہ حرف ہے، تو جو اس میں شرط ہیں چاہے وہ اذا وغیرہ کچھ بھی ہوں وہ اس ان کے مشابہ ہیں جو کہ حرف ہے، تو اس لیے یہ بھی کیا ہے، اس میں غیر متمکن ہے، یعنی اسماء شرط جتنے بھی ہیں وہ بھی غیر متمکن ہے، اس میں غیر متمکن۔ فعالی کا ہم شکل، یعنی فعالی کے وزن پر آنے والے جو بھی ہیں وہ بھی اس میں غیر متمکن ہیں۔ اب اس میں متمکن کی جو پہلی قسم ہے کیا ہے اس میں غیر متمکن کی؟ ضمیر۔ ضمیر کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ ضمیر، مضمر، مرجع، اسم ظاہر، اسم مظہر، یہ علم نحو کے اصطلاحات ہیں۔ علم نحو میں کبھی ضمیر استعمال ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں مضمر، کبھی مرجع کہتے ہیں، کبھی اسم ظاہر کہتے ہیں، اسم مظہر کہتے ہیں۔ ان سے مراد کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو متکلم یا مخاطب
مخاطب پر دلالت کرے. متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، مخاطب کہتے ہیں جس سے گفتگو کی جاتی ہے، جس سے خطاب کیا جاتا ہے، یا ایسے غائب پر دلالت، ایسے غائب پر کہ جس کا ذکر مقدم ہو. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ ضمیر فعل یا حرف نہیں ہے بلکہ اسم ہوتا ہے. ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو متکلم یا مخاطب پر دلالت کرے یا ایسے غائب پر کہ جس کا ذکر مقدم ہو، یعنی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، ایسے غائب پر دلالت کرے، اسے کہتے ہیں ضمیر. ضمیر کو مضمر بھی کہتے ہیں. یعنی معلوم ہوا ضمیر اور مضمر الگ الگ نہیں ہے، جو ضمیر ہے وہی مضمر ہے. ضمیر کا دوسرا نام مضمر ہے. اور ضمیر غائب سے وہ مراد ہو، ضمیر غائب سے جو مراد ہو اس کو مرجع کہتے ہیں. مرجع سے مراد کیا ہے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مرجع صرف ضمیر غائب کا ہوتا ہے، متکلم یا مخاطب کا مرجع نہیں ہوتا. ضمیر متکلم یا ضمیر مخاطب کا مرجع نہیں ہوتا، مرجع صرف اور صرف ضمیر غائب کا ہوتا ہے. تو ضمیر غائب سے جو مراد ہو، غائب کی ضمیر ذکر کریں اور اس سے مراد جو ہو وہ مرجع کہلاتا ہے. مرجع کا معنی لوٹنے کی جگہ. تو کیونکہ ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے اس لیے اسے مرجع کہتے ہیں. اور ضمیر غائب سے جو مراد ہو اس کو مرجع کہتے ہیں. جیسے جاء زید وہو راکب میں ہوا ضمیر غائب ہے. ہوا جو ہے جاء زید وہو راکب، اس میں ہوا ضمیر غائب ہے اور اس سے زید مراد ہے کیونکہ اس سے پہلے زید کا ذکر ہوا. یعنی زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، وہ سوار تھا، وہ سے مراد کون؟ زید. ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہوا سے مراد زید ہے لہٰذا زید ہوا کا مرجع ہے. ضمیر کے علاوہ باقی اسما کو اس میں ظاہر اور مظہر کہتے ہیں. ضمیر کے علاوہ جتنے اسما ہیں، ٹھیک ہے، اسے ان اسما کو اس میں ظاہر یا اس میں مظہر کہتے ہیں. یعنی اس میں ظاہر کو ہی اس میں مظہر کہتے ہیں. اللہ ورسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ عز و جل اسی طرح درسی کتب کی ویڈیوز آتی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.